برطانوی سیاستدان سعیدہ وارثی نے برطانوی حکومت سے شہریت بل کے شق 9 کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوم سیکرٹری کے پاس کسی کی شہریت ختم کرنے کا اختیار خطرناک ہوگا۔ ایک ہی جیسے جرائم میں ملوث برطانوی شہریوں سے امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ قانون تمام برطانوی شہریوں کے لیے ایک جیسا کیوں نہیں؟ برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز کی رکن بیرونس سعیدہ وارثی نے برطانوی قانون پر سوال اٹھا دیے۔ دارالامارہ سے خطاب کرتے ہوئے سعیدہ وارثی نے کہا کہ آبائی تعلق کی بنیاد پر ایک مجرم کی تو برطانوی شہریت منسوخ کی جا سکتی ہے جبکہ دوسرے کی نہیں۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سعیدہ وارثی کا کہنا تھا کہ معاشرے کو تقسیم کرنے والی اس پالیسی کو ختم کرنا ہوگا۔ قانون تمام برطانوی شہریوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے گزشتہ ماہ نیشنلٹی اینڈ بارڈر بل میں ایک نئی شق شامل کی تھی جس کے بعد حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کی برطانوی شہریت ختم کر سکتی ہے۔ نئی شق کے مطابق حکومت کسی ایسے شخص کو نوٹس دینے سے بھی مستثنا ہوگی جس کی شہریت ختم کرنا مقصود ہوگی۔ جامعہ نور القرآن ایلفرڈ کے زیر اہتمام سالانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں علماء کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق خطاب کیا۔ نعت خواہ حضرات نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے بابرکت محفل سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ تفصیلات دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ پہنچی ساحل تے سب دے سفینے گئے، بختاں والے ہزاراں مدینے گئے، میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا، پار کر دے تو غماں دے منجدار چوں، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں۔ ایلفرڈ کی جامعہ نور القرآن میں ہونے والی سالانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق مفصل بیانات کیے۔ نعت خواہ حضرات نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ علماء کرام نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ کا عشق مصطفیٰ مثالی تھا۔ علماء کرام نے کہا کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات مبارکہ سے آگاہی دلائی جائے اور خاص طور پر نوجوانوں کو خلفائے راشدین کی سیرت سے آگاہی دلائی جائے۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن، حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی، مفتی مولانا محمد قاسم ضیاء، قاری جمیل احمد قادری اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خادم دربار عالیہ گھمگھول شریف حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی، خطیب جامع مسجد نور القرآن حضرت مولانا حبیب الرحمن، مفتی مولانا قاسم ضیاء، مولانا قاری جمیل احمد قادری کا کہنا تھا ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں عشق مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے۔ ہم اور ہماری آنے والی نسل اگر دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب زندگی ہم پڑھیں تو اس کا ٹائٹل عشق رسول ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، ہمارے بچے، آنے والی نسل اپنے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دونوں چیزیں پیدا کریں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جائے اور خاص کر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، مقام ہے اسلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام دیا، جو اللہ کی طرف سے ان کو مقام ملا، تو ینگسٹرز کو خاص کر بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ ینگسٹرز جو بحر عربی کا شکار ہو رہی ہے تو ان کو دین سے اویئرنیس دی جائے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہر سال یہ منعقد ہوتی ہے، تو اس دفعہ ہمارے پاس جدید علماء کرام فرام ڈفرینٹ سٹیز سے یہاں آئے، ان کے خطابات ہوئے۔ جامعہ نور القرآن میں جو ہے وہ صدیق اکبر کانفرنس منعقد کی گئی ہے اور یہاں سے بڑی دور سے علماء کرام آئے، انہوں نے ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا اور بڑا مدلل خطاب تھا جو علامہ ضیاء صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہے نا ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کانفرنس کے اندر جو پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا ہے
وہ یہ ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر جو ایثار اور قربانی دی ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح کی قربانی ہمیں اسلام کے لیے دینی چاہیے، اور جو ان کی والہانہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اسی محبت کا ہمیں سبق اور درس حاصل کرنا چاہیے۔ جامعہ نور القرآن کے اندر الفرڈ میں بہت بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یاد میں کانفرنس ہوئی۔ الحمدللہ لاٹ آف ینگسٹر پارٹیسپیٹ ان اٹ، بہت سے ینگسٹر آئے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا آ کر، اور میری یہ ایڈوائز ہے کہ تمام مساجد کو اس طرح کی محافل کرنی چاہیے تاکہ ہماری عوام جو یو کے میں رہتی ہے وہ ان سے کچھ سبق سیکھیں اور ان کی سیرت کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نافذ کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، بڑے اچھے بیان ہوئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے کافی خطابات ہوئے جو کہ ان کی تعلیمات کے بارے میں، تو ان کی تعلیمات پر انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں ان کو ڈالنا چاہیے۔ آج یہاں نور الاسلام میں صدیق اکبر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں صدیق اکبر کی خصوصیات اور ان کے فضائل اور ان کی برکات کے بارے میں روشنی ڈالی گئی۔ جس طرح انبیاء کے سردار خاتم الانبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح صحابہ کے سردار جو ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور ان کی صداقت اور سچائی ہمارے پہ یہاں ہے، اور ہم ہمارے بچوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے ہیروز ہمارے جو ہیں صحابہ کرام کی جو صحابہ حیات صحابہ ان کو ہم پڑھیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا نئی نسل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد ضروری ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، الفرڈ، لندن۔ عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پاکستان کے معروف کالمنسٹ، تجزیہ نگار، دانشور اور محقق پروفیسر توفیق بٹ آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے میئر راچڈیل کاؤنسلر عاصم رشید سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، لائبریری کا دورہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف کالمنسٹ، تجزیہ نگار، دانشور اور محقق پروفیسر توفیق بٹ کا دورہ برطانیہ۔ توفیق بٹ میئر راچڈیل عاصم رشید کے آفس گئے اور ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں میئر راچڈیل عاصم رشید نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کی مصروفیات اور پروفیسر توفیق بٹ نے اپنے دورہ برطانیہ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مانچسٹر کی معروف شخصیت عادل چودھری بھی موجود تھے۔ میں توفیق بٹ صاحب کو ویلکم کروں گا اپنے راچڈیل آفس میں، جو ایک فیمس کالمسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور سب سے بڑا تعلق ان کا میرے ساتھ ایک اولڈ راوین کی حیثیت سے ہے کہ جس طرح یہ بھی اولڈ راوین ہے اور میں بھی اولڈ راوین ہوں۔ ہماری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے، یہاں ہمارا جو رول ہے اس وقت پاکستانی ڈائسپورا کا، اس وقت گریٹر مانچسٹر اور نارتھ آف انگلینڈ میں۔ ابھی ریسنٹلی جو میں پاکستان کا دورہ کیا اور پی ایم سے اور سی ایم پنجاب سے اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب سے میری ملاقات ہوئی اور ہائر اتھارٹیز سے ہوئی، کچھ معاملات میں نے ریز کیے اور میں نے توفیق بٹ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری آواز بنیں، آپ اپنے کالمز میں ان معاملات کو اجاگر کریں، ان مسائل کو اجاگر کریں۔ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو ہیں وہ اس شہر میں اور بھی بے شمار ہمارے ملک ہیں جہاں پہ پاکستانی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف شعبوں میں۔ تو عاصم رشید صاحب کی اس حوالے سے انفرادیت کی مجھے بڑی قدر ہے کہ میں ابھی بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھا ہوا۔ تو یہ پاکستان میں جو مسائل ہیں اور جو پاکستان کے معاملات ہیں، ان کے دل میں اس کا بہت درد ہے، اور بے شمار پاکستانیوں کی طرح یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور جو ہمارے ترقی یافتہ ملک ہیں، معاشرے ہیں، مہذب ملک ہیں، مہذب معاشرے ہیں، پاکستان کا شمار بھی ان میں ہو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے میئر راچڈیل جناب عاصم رشید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں،
جو انہوں نے ہمیں دعوت دی. میرے ساتھ میرے بڑے بھائی توفیق بٹ صاحب پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں برطانیہ کے دورے پہ, وہ ان کو بھی دعوت دی اور ہم یہاں میئر آفس میں آئے اور ہمیں بہت عزت بخشی. بہت شکریہ ان کا. پروفیسر توفیق بٹ کو دورے کے دوران راج ڈیل لائبریری کا دورہ بھی کرایا گیا. آخر میں پروفیسر توفیق بٹ نے میئر چیمبر میں رکھی گئی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. راجہ واجد 92 نیوز, راج ڈیل, گریٹر مانچسٹر. مزید خبریں بریک کے بعد. آپ دیش کے دورے پر آئے معروف کالم نگار, محقق اور ماہر تعلیم پروفیسر توفیق بٹ کا کہنا تھا دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیز کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. دور رہنے کے باوجود اوورسیز پاکستانی اپنے وطن سے جڑے رہتے ہیں. خوبصورت تقریبات سجانے پر اوورسیز پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں. اوورسیز پاکستانیوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا, افسوس وہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی. نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو دکھاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور جتنے یہاں پہ پاکستانی بھائیوں سے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, ان سے بھی مل کے ایک بات کا احساس ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی اپنے ملک سے دور ہے, کہیں پہ بھی ہے, لیکن اس کا دل جو ہے وہ پاکستان میں ہے. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے جو تبدیلی کو ووٹ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے اور ان لوگوں کا ارادہ تھا اور ان لوگوں کی ایک امید تھی کہ دو پارٹیوں کے چنگل سے ہمارا ملک نکلے گا اور ایسے حالات پیدا ہوں گے پاکستان میں کہ یہ لوگ واپس اپنے ملک میں جا کے جو بھی اپنی صلاحیت ہے, محنت ہے, وہ اپنے ملک میں کریں گے اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ اپنے ملک میں کریں گے, جس کا فائدہ ملک میں ہوگا, چاہے وہ کاروباری لوگ تھے یا چاہے وہ مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ تھے. تو اب 3 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کی امیدوں کے مطابق حالات پیدا ایسے نہیں ہوئے کہ یہ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنا سکتے یا کوئی عملی شکل اختیار کرتی ان کی یہ سوچ کہ یہ سب اپنا یہاں سے پاکستان جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے. تو اگلے 1.5 سال, حالانکہ ان لوگوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی تبدیلی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں, ان لوگوں نے صرف محبت نہیں کی تبدیلی کے ایک سلوگن کے ساتھ یا ذاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ, آج بھی ان لوگوں کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آج بھی یہ لوگ اس کے باوجود کہ 3 سالوں میں کوئی خاص تبدیلی کسی شعبے میں نہیں ہوئی, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اس امید میں مبتلا ہیں کہ اگلے 1.5 سال میں ضرور کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب ایسی انقلابی تبدیلی لے کے آئیں گے کہ اگلا الیکشن بھی ان کا ہوگا, جو خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں. تو دیکھیں اب ان لوگوں کی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں, ان لوگوں کی امیدوں پہ اگلے 1.5 سال میں خان صاحب کتنا پورا اترتے ہیں. پچھلے 3 سالوں میں تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کی امیدوں پہ وہ پورا اتر سکیں. وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کمیشن مختوم سید طارق محمود الحسن کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا معاون خصوصی برائے اوورسیز مقرر کیے جانے پر اوورسیز کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا ہے. مانچسٹر میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کو بے حد سراہا ہے. مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. ہم طارق محمود الحسن صاحب کو وزیر اعظم کا مشیر ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں اور عمران خان کا بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویری گڈ پرسن چنا ہے. ہم اپنے مخدوم طارق محمود الحسن صاحب کو پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ہونے پہ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی, ان کو اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے, اللہ پاک ان کو اور بھی کامیابیاں دے, اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک خوش آئند قدم ہے کہ ان کو اوورسیز کا ترجمان بنایا ہے پرائم منسٹر نے, اپنا پرائم منسٹر. میں مخدوم طارق صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک عام آدمی کو چنا ہے جو ہمارے اوورسیز کے حالات کو, سچویشن کو جانتے ہیں. عمران خان پرائم منسٹر نے جو اوورسیز کے اسپیشل ایڈوائزر محمود طارق حسن صاحب کو جو اپنا مشیر ایڈوائزر بنایا ہے, ہم سب سے پہلے پی ٹی نارتھ ویسٹ یو کے کی طرف سے میں مخدوم طارق شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو چوائس ہے، خان صاحب نے جو اوورسیز ایک آدمی کو جس کا آلریڈی اوورسیز کمیشن کے حوالے سے کافی تجربہ ہے اور جو اوورسیز کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا مخدوم طارق حسین کو مشیر بنانے کا، ایڈوائزر بنانے کا اپنا، میں یہ سمجھتا ہوں بڑا آسن قدم ہے. ہم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آئرلینڈ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے متعارف کروائی جانے والی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے خاصی کنفیوژن پائی جاتی ہے. اس اسکیم سے EU ٹریٹی رائٹس پر رہ چکے افراد کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے. ڈبلن میں موجود معروف قانون دان بیرسٹر فیصل صادق خان نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو ایمنسٹی ہے یہ میرے حساب سے تو گریٹ گفٹ ہے. اتنا بڑا گفٹ کسی اور یورپین ملک نے سوائے جرمنی کے لوگوں کو نہیں دیا کہ وہ اس طرح سے ان کے ریکارڈ کلیئر کریں. اور جو آئرلینڈ میں سچویشن ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں تک میری ڈپارٹمنٹ جسٹس کے لوگوں کے ساتھ میں بات ہوئی جو کیسز ہینڈل کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنے ڈیکس کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو بیک لاگ ہے اس کو جن لوگوں کے جو لوگ اپنا کیس بنا سکتے ہیں یا ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں کریکٹلی، ہم سب ان کو ان کے ویزے ربر اسٹامپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کو اپنا ڈاکیومنٹس کلیئر کریں، اپنی ہسٹری ان کے پاس ٹھیک ہونی چاہیے. تو اسپیشلی جن لوگوں کے پاس، جو لوگ پچھلے 4-5 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس PPSN نمبرز ہیں، دے کین ٹریس دیئر ہسٹری فار ایٹ لیسٹ 4 years اور 5 years. جو لوگ ایون ایمنسٹی میں نہیں بھی آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لوئرس کو بولے کہ جی ہمارا کیس صحیح طریقے سے بیان کرو کلیئرلی، اور میک آ کیس کہ جی کہ یہ ہماری سچویشن ہے. اور اسٹیٹ جو ہے ویسے بھی لوگوں کو ریگولرائز کری ہے، تو ہمیں بھی اس بیسس پہ ریگولرائز کریں. فیصل، لیکن بڑی سی دنیا جن کے شادیوں کے بعد کیسز خراب ہوئے یا ویسے EU ٹریٹی رائٹ کے وہ کیسز ہیں وہ فال نہیں کر رہے اس اسکیم کے اندر، تو ان کے لیے کیا آلٹرنیٹیو سولوشن ہے؟ یہ جو ہے نا، اس میں there are a couple of categories in this particular type of case جو EU treaty rights کے spouse کے cases ہیں. اس میں جن لوگوں کو انہوں نے جن لوگوں کی اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دی اور ان کے پاس ویزا رہا کچھ عرصے کے لیے، اگر ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی and they've been illegal for more than 4 years, they don't need to worry about the character reference. That will not be damaged because state is, as far as my understanding is, state is going very easy on and making sure that they can clear people who have been working here, living here, been paying taxes. They want to clear them up. There's a second category which has an issue where people are under review or have temporary leave to remain. These kind of people cases, ان کو چاہیے کہ یہ ادھر اپنے سلوسر کو بولیں جی کہ they have a demand of decision کہ جی کہ ان کو فیصلہ کریں ان کے کیس کا، اور within the next 2 months میں وہ فیصلہ کریں تاکہ یہ ایمنسٹی کے لیے اپلائی کر سکیں. اگر وہ ایمنسٹی میں نہیں، ان کو پھر وہ ایمنسٹی بھی ڈینائی کرے گی اگر ان کو وہ ڈیسیجن نہیں ملتا، اور اگر اس کے بعد ریفیوزل آتا ہے دین وہ تو ان کے لیے ڈبل وامی ہوگی، دو طرف کا لاس ہوگا. سو بیسٹ ہوگا جی کہ وہ اپنا کیس کلیئر کریں. اور جن لوگوں کے ریسنٹلی ریویوز میں انہوں نے ان کو کہا جی کہ وی ریجیکٹ یور اپلیکیشن، ان کو چاہیے کہ وہ ایمنسٹی میں اپنی اپلیکیشن ڈالیں. دے شوڈ ٹرائی their بیسٹ، میک the case، ایکسپلین the case اینڈ میک شیور کہ جی ان کے کیس پہ ڈیسیجن میڈ ہو. ایز لانگ ایز وہ اپنے کیس کا فورس کرتے ہیں کہ جی اس کا ڈیسیجن میک ہوتا ہے، دین اس کے بعد ان کے پاس اور آپشنز ہو جائیں گے، مے بی اپیل، ریویو اینڈ مے بی ایون سیکنڈ کنسیڈریشن آف دس پالیسی، جی کہ جو لوگ بورڈر لائن میں فال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ویزا دیا جائے. مسلمانوں سے تعصب کی بنا پر خاتون وزیر کو عہدے سے فارغ کرنے کا معاملہ طول پکڑنے لگا. نصرت غنی کے الزامات کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن کی ہدایات پر بنایا گیا کمیشن چند روز تک تحقیقات شروع کر دے گا. برطانوی کابینہ کے 2 وزراء ندیم زہاوی اور ساجد جاوید نے جلد سے جلد انکوائری کا مطالبہ کیا تھا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں.
برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی میں مسلم فوبیا کی لہر عروج پر۔ سابق برطانوی وزیر ٹرانسپورٹ نصرت غنی نے بھی متعصبانہ سلوک کے الزامات عائد کر دیے۔ نصرت غنی کا کہنا تھا ٹوری پارٹی کے وزیر کابینہ میں ان کی موجودگی سے خائف تھے، انہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے کابینہ سے فارغ کیا گیا۔ نصرت غنی کے الزامات کو برطانوی میڈیا نے بھرپور کوریج دی۔ برطانیہ ایوانوں میں ان الزامات کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے انکوائری کمیشن تشکیل دیا ہے جو چند روز تک کام شروع کر دے گا۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے الزامات پر مسلمان وزراء ندیم سنہاوی اور ساجد جاوید نے بھی انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ الزامات انتہائی سنگین ہیں، تحقیقات کرائی جائیں گی۔ دوسری جانب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ترجمان نے کہا ہے جس وقت یہ الزامات پہلی بار لگائے گئے تھے وزیر اعظم نے ان سے سفارش کی کہ وہ CCHQ میں باضابطہ شکایت کریں، مگر انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ وزیر اعظم نے اب حکام سے کہا ہے کہ وہ حقائق تلاش کریں اور اسے جلد سامنے لائیں۔ نصرت غنی نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ سنجیدگی سے معاملات کی شفاف تحقیقات یقینی بنائیں۔ وہ تحقیقات کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ نسلی مساوات کے ایک تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اسے سرکاری ملازم کی زیر قیادت انکوائری پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تھنک ٹینک کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر حلیمہ بیگم کا کہنا ہے کہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک سنگین صورتحال ہے۔ ایک وزیر کو صرف مسلمان ہونے پر برطرف کرنے کا دعویٰ سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ ہماری مساوات اور لیبر قوانین کے لیے ایک واضح چیلنج ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ POC گلوبل ویمن ونگ UAE کی چیئرپرسن ڈاکٹر فردوس نسیم کی جانب سے تنظیم کے مرکزی چیئرمین میاں طارق جاوید کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں POC گلوبل کے عہدیداران سمیت پاکستانی بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے چیئرمین میاں طارق جاوید ان دنوں امارات کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کمیونٹی رہنماؤں سمیت پاکستانی سفارتی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ان کے اعزاز میں POC گلوبل ویمن ونگ متحدہ عرب امارات کی چیئرپرسن ڈاکٹر فردوس نسیم نے عشائیہ تقریب سجائی۔ تقریب میں معروف اماراتی بزنس مین ہز ایکسیلنسی ولید ابراہیم حسن العلی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر میاں طارق جاوید کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈاکٹر فردوس نسیم جیسی متحرک کارکن کی تنظیم کو ضرورت ہے تاکہ کمیونٹی کے مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچایا جا سکے۔ شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری خدمات کے سلسلے میں چلیں کوئی تو مانا کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے ایوارڈ دیا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ اور جس طرح یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اگر جینون لوگ معاشرے میں ہمیں مل جائیں کام کرنے والے، تو پھر جو فصلی بٹیرے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تقریب کے میزبان ڈاکٹر فردوس نسیم کا کہنا تھا کہ POC 92 ممالک میں موجود ہے، وہاں پر مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ میاں طارق صاحب کے لیے کہنا چاہوں گی، جو خاص پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو دیار غیر میں مقیم لوگ ہیں 92 کنٹریز میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ جو میاں طارق صاحب نے جو POC کے ایک پلیٹ فارم ہم لوگوں کو دیا ہے، یہاں پہ ہمارے جتنے دیار غیر میں ہمیں ایشوز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، ہم اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو ریز کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے تھینکس بولنا چاہوں گی۔ تقریب کے چیف گیسٹ نے میاں طارق جاوید کو کمیونٹی کی خدمات اور پرائڈ آف پاکستان کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ تقریب میں تنظیم کے عہدیداران ظہیر احمد، رانا انیس، سید سلیم، عاطف مجید، ذاکر حسین، عمران خان، انجینئر آصف علی اور PIA کے ریجنل ہیڈ مظہر عباسی بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔